بہت سے ساتھیوں کے سوالات اور پوسٹ وغیرہ بھی کریں تو کومنٹس وغیرہ آتے ہیں کہ جی وفاق کو تو ساری کی ساری جو ہے وہ مراد مل جاتی ہیں، صوبے اس کے اندر سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، تو صوبوں کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ تو کل بھی بیٹھے ہوئے ایک جگہ کے اوپر کیلکولیشن ہم کر رہے تھے، سوال وہ کرتے ہیں 2024 سے لے کے 2020 تک 60% تنخواہوں کے اندر اضافہ، دو جو ہے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو ہے وہ ضم ہوئے تھے 7 سالوں کے اندر۔ ان 6 سالوں کے اندر 135% کے اوپر جو ہے پنجاب کھڑا ہوا ہے، 2 دفعہ جو ہے وہ پے اسکیل ریویژن جو ہے ہو چکی ہے۔ سٹل ناؤ میں اگر صوبوں کی بات کروں تو ابھی بھی صوبائی ساتھیوں کے ساتھ احتجاجی کیمپس کا جو شیڈیول دیا ہوا ہے اس ٹائم راولپنڈی پریس کلب کے باہر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ متحدہ جو ہمارا ایک الائنس تھا جس میں آپ ہی ساتھیوں کی خواہش تھی جی اتحاد ہونا چاہیے، اور بجٹ کے دن بھی جب صوبائی اسمبلی کے باہر ہم بیٹھے تو وہاں پہ پھر اتحاد کا ہوا، ہم نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اکٹھے چلیں گے۔ چیئرمین حافظ غلام محی الدین صاحب، دوسری سائڈ سے خالد جاوید سنگیرا صاحب، تو میں بڑا برملہ اس کے اوپر ہوں کہ یہ پنجاب کے قائدین نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ خود کرنا ہے، اپنی چیزوں کے حوالے سے ہم فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کے اندر مشترکہ طور کے اوپر دونوں سائڈوں کی جو یونین ایسوسیشن تھی، اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ یہ کیمپس لگائے جائیں گے ساری چیزیں، بٹ ہمارے ہی لوگوں نے ساتھیوں کو مایوس کیا یا کچھ، پورے پنجاب کو اگر ہم نے کوارڈینیشن یا اس کے ساتھ جو ہے وہ بند کیا ہوتا، جو 22 تاریخ کی کال ہے، ہر جگہ پہ کیمپس ہوتے، ملازم جو ہے کوارڈینیشن کے اندر ہوتا اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیوں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ لاہور کے اندر 23 کی تاریخ میں بیٹھے ہم جیلوں میں تھے، اضلاع کے اندر لوگ نکلے، انہوں نے احتجاج کیے، سخت سے سخت ترین فیصلے آپ موسم کو دیکھتے ہوئے، آپ کی خواہشات اور ساری چیزیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملازمین اپنے حقوق لینے کے اندر سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ میں کسی کا نام لیے بغیر کہ وہ اپنے لیڈر کو تو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، مگر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تو یہاں پہ جو سرکاری ملازمین ہیں، قائدین تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، رحمان باجوہ، حقیقہ پاکستان، حقیقہ پنجاب۔ اگر ہم اپنی سائٹ کی بات کریں، حافظ غلام محی الدین صاحب، راجہ طاہر صاحب مرکزی صدر حقیقہ پاکستان ادھر بیٹھے، میڈم رخسانہ انور، قاضی عمران صاحب، ندیم اشرفی صاحب، ذوالقرنین صاحب، لمبی لسٹ ہے، بہاولپور، ایک کمپلیٹ لسٹ۔ اتحاد کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کے، کیا صرف یہ پنڈی کے کلرکوں نے نکلنا ہے یا پنڈی کے ٹیچرز یہ انہوں نے بیٹھنا ہے؟ یہ 40 اضلاع کے اندر جو ہے یہ کس وجہ سے جو ہے یہ جو ایک کال دی گئی، اگر ساتھی سنجیدہ نہیں ہے تو کوئی تنخواہ جو ہے اسپیسیفکلی وہ قائدین کو یا اس کو نہیں دی جا رہی، اور پھر ہر جگہ کے اوپر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی فنڈنگ لے کے اپنا منہ کالا کرتے اپنی ذات اور بچوں کے اوپر لگاتا ہے تو میری ذاتی رائے کے اندر بالکل اس کے اوپر لاکھوں کی لعنت۔ مگر جو خلوص نیت کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جی تفریق کا شکار ہو گئے، تفریق کے شکار تو ملازمین 2008 2005 سے تھے، جب دیگر محکمے 100% 150% 300% اضافی مرات لے رہے تھے۔ حقیقہ پاکستان نے بتایا کہ تنخواہوں کے اندر تفریق ہے، محکمے اضافی مرات لے رہے ہیں، اور آپ کو بتایا کہ آگ تلفی ہو رہی ہے۔ اور محروم ملازمین جو پسا ہوا تھا، بھوکا ننگا اگر وفاق کا ملازم تھا، اگر اس کو ملا ہے اس کو بنیاد بنا کے صوبوں کے اندر بھی ملا ہے، مگر صوبوں کے ساتھی گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ کہیں کہ یہ چیز ملے گی، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بالکل مسلسل رابطے میں صرف ملازمین کے حوالے سے نہیں، ہمارے اندر کی جو کالی بھیڑیں قائدین کے حوالے سے بھی، کوئی چھوٹی یونین ہے یا بڑی یونینز ہیں، ان کے اندر ملازمین کے حوالے سے نہیں، ذاتی ہے نا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے تو اپنا سب کچھ جو ہے پیچھے کر کے کہ اگر یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تو اس کی سربراہی رحمان باجوہ حقیقہ پاکستان کا نہیں نام ڈالا گیا، تو ہم نے کہا دونوں چیئرمین اس کی سربراہی کریں، کہ اپنی ذات کو ڈیگریڈ کر کے وہاں پہ کیا کہ پنجاب کے ملازمین اکٹھا ہو جائیں۔ اپنے اپنے اضلاع میں دیکھیں کہ کتنے قائدین نے، میرا یہ بھی سوال ہے کہ کتنے قائدین نے، کتنے ملازمین نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا جو ایک کال دی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ وفاق کے نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں، اور ان نوٹیفیکیشن کے بعد ہی صوبوں کے نوٹیفیکیشن جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے۔ ایک چیز بہت واضح ہے، جو پنجاب کے ملازمین کے حقوق ہوں،
صوبائی ملازمین کے حقوق ہوں، اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کمپرومائز نہ پہلے کیا تھا قیادت نے، نہ ابھی کریں گے۔ اپنے اندر کے مخصوص لوگ جو ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں ان کو بھی پہچانے۔ میں بارہا کہہ رہا تھا کہ اپنے قائدین کی حوصلہ افزائی کریں۔ موسم کی شدت، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی گھر کی دہلیز کے اوپر کہ بجائے اس کے کہ آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے لاہور میں پہنچے، اپنے اضلاع کے اندر مکمل طور پہ جو ہے کام کو بند کریں۔ 22 تاریخ کی کال ہے، ابھی بھی 2 دن ہے، لیٹ سی۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمان باجوہ یہ قائدین تو بیٹھے اور آپ گھروں میں بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوں۔ وفاق استعمال کر لیتا ہے۔ آدھی سے زیادہ تنظیموں نے بائیکاٹ کیا، منافقت سے بھرپور لوگ جو یہ کہتے تھے ہم وفاق نہیں جائیں گے، اب وہ بات کر رہے ہیں آپ تو وفاق میں آئے نہیں تھے، آپ نے تو بائیکاٹ کیا، وفاق نہیں آئے، تو آپ کس منہ سے آپ جو ہے وفاق کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کاش کہ ایک اسٹرینتھ آپ نے دی ہوتی قائدین کو تو ہم 2 کی بجائے 4 ایڈ بھی شاید کروا جاتے۔ مگر اللہ کا کرم ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ادھر تو بہت سے لوگوں نے شاید یہ سوچا تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے، احتجاج نہیں کریں گے اور پھر بولیں گے دیکھا ہم ساتھ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، خاص طور پہ وفاقی وزراء کی جو کمیٹی تھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہم اپنے محروم ملازمین اور اوورآل تنخواہوں میں اضافہ تو 7% تھا۔ یہ وفاقی کابینہ کے منٹس کا انتظار کیا جا رہا تھا جس میں 15% کس حالات میں بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں، یہ بیٹریاں لگا کے یا کچھ قائدین، ان کی جرت کو میں سخت سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ پنکھا تو ایجاد ہے ہمارے حافظ صاحب کی، نہیں فیڈرل کے ساتھی، اپنے لیے بھرپور تالیاں، سب کے لیے تالیاں۔ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے قائدین سے؟ کیا کریں یہاں پہ؟ قائدین تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، کیا ملازمین جو ان کو ان کے حصے کا کام کرنا تھا کیا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے نیت کی ہوتی، سر پہ کفن باندھا ہوتا کہ ہم 22 تاریخ کو آ رہے ہیں، ادارے ایجنسیاں سارے کے سارے بیٹھے ہوتے۔ اگر وفاق میں پرائم منسٹر نوٹس لے سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ملازم آ رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے نیگوشیٹ کریں، تو یہ بھی رپورٹ جاتی ہے کہ پنجاب کا بحث ملازم تو سویا ہوا ہے، وہ اپنی انا کے چکر میں 1.5 اینٹ کی یونین ایسوسیشن دکانداری کے چکر کے اندر کہ میں ادھر ہوں وہ تقسیم ہے، کہ ایک ڈویژن کا میسج نہ جائے، اپنی انا کو اپنی ذات کو پسے پش ڈال کے آپ ملازمین کے لیے مسلسل پچھلی جنوری سے آج 7واں مہینہ ہے احتجاج کے اندر، رمضان کے اندر تمام اضلاع میں سخت فیصلہ، 10 دن کا دھرنا لاہور کے اندر، بجٹ کے اندر جہاں پہ فیصلہ ہونا تھا، میری ویڈیوز موجود ہے جہاں پہ بار بار کہا گیا ہے کہ this will be final now or never، جہاں پہ فیصلہ ہونا تھا اس دن ہم گھروں میں بیٹھے رہے، یہاں سے اسلام آباد سے وہاں پہ موجود تھے۔ صوبوں کے لیے کیا کیا؟ بیٹھے ہوئے صوبائی کیمپس کے اندر، صوبوں کے ملازمین کدھر ہیں؟ 40 اضلاع ہیں، کتنے اضلاع کے اندر یہ احتجاج ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، تمام ملازمین اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، دیکھیں کہ کس وجہ سے حکومت نے ہمارے حقوق سلب کیا، اور مزید ایک سے ایک قدم آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو کم از کم وہ کہتے ہیں کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں، تو تھکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت میں نہیں۔ عموماً بہت سے ساتھی بہت دفعہ کہا کہ یار ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں، میں نام نہیں لوں گا، پھر آپ کو اسی طرح کے لیڈر جو ہے میسر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے دونوں چیئرمین صاحبان ہیں، غلام محی الدین صاحب اور خالد جاوید سنگھیڑا صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں، اور سیکنڈلی 22 تاریخ کے حوالے سے کیا آپ نے ترتیب بنانی ہے، اور بالکل یہ بھی دیکھا جائے کہ کس تنظیم کے صوبائی صدور جو ہیں اس کی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے یا کچھ ہے، ان کا بھی سدباب ہونا چاہیے، جو اس تحریک کے اندر یہاں پہ شامل تھے، جو اس سے باہر نکلے،
جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ عمل درآمد نہ کرنا سستی یا اس کی وجہ سے مجبوری ایک تو علیحدہ چیز ہے، مگر برملا آگے آ کے نیا شیڈیول اور یہ دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ملازمین کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا. ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. رحمان باجوہ میرا نام ہے اور سب ملازمین کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مایوس نہیں ہونا، مگر اپنے گریبانوں کے اندر بھی جھانک لیں. بہت سے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ لیڈر نے یہ بات کر دی یا اس نے بات کر دی، گریبانوں میں جھانکنے کا بول رہے ہیں یا ویسا دیکھ رہے ہیں. تو بالکل قائدین کا یہ حق ہے، لیڈر کا حق ہے کہ وہ اپنا وقت، اپنے بچوں کا ٹائم، اپنے بچوں کا پیسہ سب کچھ لگا کے جن کے لیے کریں وہ گھروں میں بیٹھے رہیں. اور کچھ لوگ وہ شاید سرکاری ملازم بھی نہ ہوں، شاید حکومت نے ان کو ملازمین کو مایوس کرنے کے لیے بھونکنے پہ لگایا ہو، آپ ان کا بھی سدباب نہ کر سکیں، ان سے بھی نہ پوچھ سکے کہ تم نے کیا کیا ہے، اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا، کون سا محکمہ ہے، کب احتجاج میں آئے ہو. دیٹ واز دا کی مومنٹ کہ اضلاع کے اندر اپنا ادارہ بند کرنا پڑنا تھا، اپنا دفتر، اپنا اسکول میں تو چھٹیاں تھی، ساتھیوں کو آنا پڑنا تھا. یہاں سے پتہ لگنا تھا دلیری کا یا اس کا، قائدین نے تو فیصلہ لے لیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن ہے، لیٹس سی. گریبانوں میں جھانک لیا اور عملی طور پہ آپ باہر نکل آئے 22 تاریخ کو. تو 22 سے انشاءاللہ تعالیٰ 23 تاریخ نہیں ہوگی، آپ کے مطالبے آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہوں گے. اور صرف لاہور ہی نکل آتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ صرف وفاق نکل آئے تو کسی صوبائی ملازم کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف لاہور نکل آئے تو پورے پنجاب میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. مگر پورا پنجاب اگر باہر نکلا ہوگا تو شاید پھر لاہور بھی نکل آئے. یہی ہوتا ہے کہ میں اکیلا کیوں، کسی نہ کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے. اگر بادل کے اندر بارش کے قطرے یہ سوچیں کہ نیچے اتنی گرمی ہے، اتنی آگ ہے، میں کیا کروں گا، بھائی وہ ایک قطرہ کسی کو پہل کرنی ہوتی ہے، پھر اس کی تلقید کی جاتی ہے. تو اضلاع میں کچھ نہیں ہونا مکمل. یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ اضلاع میں کچھ نہیں ہونا، اضلاع میں کچھ نہیں ہونا. سوال یہ ہے کہ اگر اضلاع جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ مکمل طور پہ بند ہو، تمام ملازم نکلے ہو اپنے ضلع کے اندر، کیونکہ ہماری بہنیں لاہور نہیں جا سکتی، تمام کے ایشوز ہیں، بچے سنبھالنے ہیں، بہت سے لوگوں کے ایشوز ہیں، مگر اپنے ضلع میں کم از کم وہ لوگ آ سکتے ہیں. تو 2 دن ہیں. پنجاب کی قیادت، حافظ غلام محی الدین صاحب، کمیٹی کے دیگر ساتھی، میں جان بوجھ کے اس لیے انوالو نہیں ہو رہا کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب نے مداخلت کر دی تھی، نہیں تو یہ ہو جاتا ہے یا کچھ. تمام قائدین جو کمیٹی کے اندر ہیں، اس فیصلے کے اندر تمام ساتھیوں نے تائید کی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو آن کریں گے. ان سے آن کروایا جائے، نہیں آتے تو بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا معاملات کرنے، پینشن، رول 17A، اداروں کی نسکاری، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، 2 دسمبر کا نوٹیفیکیشن، AEOs کی ریگولرائزیشن، کلاس 4 کی اپگریڈیشن، لیب اٹینڈنٹس کی اپگریڈیشن، لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی اپگریڈیشن، جن ساتھیوں کو نکالا گیا ہیلتھ سے کون سے ہزاروں ایشوز، مگر ہم نکلنے کو تیار ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے معاملات حل ہوں، تو ایسا نہیں. رحمان باجوہ تو بیٹھا ہوا ہے، اپنے حصے کا بتائیں کہ اپنے اضلاع کے اندر بیٹھے یا نہیں بیٹھے قائدین کی کال کی.